حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم مرتبہ والے پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماسوا حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں اور آخرت میں بھی۔ یہود اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے ہی گزری۔ آج شام میں ہیں تو کل مصر میں ہیں، کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ کی قوم ان صفات سے بالکل ہی محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی زبانی الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ نقصان پہنچائیں، نہ ہی یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم کو پیدا کیا ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ پر ایک ایسا دور بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ نے خود بھی اپنی عقل و فہم سے کام لیا، آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جب یہ سب کے سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا، یہ رب ہو سکتے ہیں
پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے جو غائب ہو گئے، تو فرمایا غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، غروب ہونے والا چیز خدا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں، اسی لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا، لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھ کر کہا یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے کے لائق ہیں۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے نہ جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناؤں گا۔ سب میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع تھا، وہ بت خانے میں گھسے اور بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ ماں سوائے بڑے بت کے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگائے، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھ کر ان سب کو یہ حیرت ہوئی، بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم کو بلایا، ان سے دریافت کیا ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال پر پہنچایا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے پاس پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تضحیق کیا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کی تضحیق کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، ان سے ہی پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار اور امراء اور مصاحب سبھی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے جواب دیا جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں، میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا دیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ حکم دیا کہ مشرک و کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اسی لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کر لے۔ اصل ایمان اور نیک عمل اسی کا ہوتا ہے۔
آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی آپ کے رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار ہی تھا۔ اس لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر اشٹ پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔